الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 37 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں جب قید خانے میں ڈال دیا گیا اور کافی عرصہ انہوں نے وہاں گزار لیا، تو ایک دن وہ دو نوجوان جو ان کے ساتھ ہی قید خانے میں داخل ہوئے تھے ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اپنے خواب بیان کیے۔ وہ چونکہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہو چکے تھے، اور تالبوت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندہ میں ان کی شخصیت کا اثر سب لوگوں پر تھا، یہاں تک کہ داروغہ زندہ نے بھی ان کو ایک طرح سے اپنی نیابت دے رکھی تھی۔ وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ان سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی انہوں نے کچھ وقت مانگا، اس کی حکمت کیا تھی، کیوں ایسا کیا، اس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس جملے سے گویا انہوں نے ایک تمہید اٹھائی اور خواب سے بات کا رخ اپنی دعوت کی طرف موڑ دیا۔ یہ تمہید انہوں نے کس طرح سے اٹھائی؟ جب یہ کہا کہ اس کے آنے سے پہلے، یعنی تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، تو اس کے ساتھ ہی ایک جملہ کہہ دیا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی وہ اپنی ایک دنیوی ضرورت کے لیے آئے تھے، خواب آ گیا ہے، خواب ہمیشہ سے لوگوں کو پریشان کرتے رہے ہیں۔ یہ خواب تھے بھی ایسے ہی، جیل میں ہے، وہاں کس کے پاس جائیں، کس سے بات کریں۔ خیال کیا کہ یوسف ایک بڑی غیر معمولی شخصیت کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، لوگوں پر ان کا اثر بھی ہے، خود بھی یہی سمجھتے تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بات پیش کر دی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی غیر معمولی صلاحیت دی تھی۔ یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ صلاحیت جس طرح انسانوں کو بہت سی صلاحیتیں ملتی ہیں، ان کے ہاں غیر معمولی تھی۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ بھی ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہیں انسانوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، وہ قوموں کے زعماء ہیں، سیاستدان ہیں، یا سماجیات عمرانیات میں قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کی صلاحیت کو اگر ایک تعبیر دی جائے تو وہ یہی ہوگی کہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کا بیان ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں خواب کی تعبیر وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی تھی۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی بات ہے کہ وہ چونکہ بات تک پہنچ جاتے تھے، اس کی تہہ میں اتر جاتے تھے، تو خواب تمثیل ہوتا ہے، تمثیل کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے۔
وہ تمثیل ہمارا باطن بھی بناتا ہے اور باطن پر اثر انداز ہونے والے عوامل بھی، یعنی اللہ کے فرشتے بھی اور شیاطین بھی۔ اس پر میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ جب اس طرح کی کوئی تمثیل سامنے آئے گی تو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جسے ممثل کیا گیا، حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ تو یہ علم، یہ صلاحیت، یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کسی شخص کے ہاں بس سامنے بات رکھیے تو اس جگہ سے وہ بات کو اپروچ کریں گے کہ اس کے حقائق، اس کے پرت کھلتے چلے جائیں گے، الفاظ وہی، تعبیر وہی، موقع وہی۔ یہ چیز بڑی نمایاں ہوتی ہے جب حدیثوں کے آپ شروع پڑھتے ہیں، شرحیں پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ شرح و وضاحت کی ہے وہ ہمارے علم کی بڑی شخصیات ہیں۔ وہ جس وقت اس روایت کو دیکھتے ہیں، عام آدمی خیال نہیں کرتا کہ ایک ایسی بات جس کا نہ کوئی پس منظر ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، اس میں بعض اوقات ٹکڑے ہیں جن کو جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر اتر کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ غالباً بات یہ ہوگی۔ تو یہی چیز ہے جس کا انہوں نے یہاں اظہار کیا ہے کہ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ لیکن ان کے پیش نظر کیا ہے؟ وہ اصل میں یہاں سے خواب سے رب کی طرف لے گئے، یعنی بات کو انہوں نے ایک جگہ سے اٹھایا ہے اور اٹھا کر اپنی دعوت سے متعلق کر دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ نہایت عمدہ تمہید ہے جس سے یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کی ضرورت کو اپنی ذات سے اٹھا کر نہایت خوبی کے ساتھ اپنے پروردگار سے متعلق کر دیا۔ یعنی ان کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو خیال کرتا کہ بڑے عقیدت مند ہو گئے ہیں، تو چلیے اب ان سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جب دعوت دل سے لگی ہوئی ہے یا کوئی مقصد دل سے لگا ہوا ہے تو آدمی یہی کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے، یہ اس وقت میرے اثر کو قبول کر کے آئے ہیں، خواب کی تعبیر جاننے کی ان میں شدید طلب ہے، تو میں اس کا رخ موڑ سکتا ہوں۔ تو یہ جملہ کہہ کے انہوں نے تمہید اٹھا دی۔ یہ نہایت عمدہ تمہید ہے جس سے یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کی ضرورت کو اپنی ذات سے اٹھا کر نہایت خوبی کے ساتھ اپنے پروردگار سے متعلق کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے میرے پاس آئے ہو اس کا منبع اور سرچشمہ میں نہیں بلکہ میرا پروردگار ہے۔ یعنی مجھے جو کچھ بھی علم حاصل ہے، جو راز بھی اللہ نے مجھ پر کھولے ہیں، وہ اس اللہ ہی نے کھولے ہیں، اس میں میری کوئی ذاتی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر تعبیر کا علم دینے والے کی معرفت بھی حاصل کر لو۔ اس جملے میں اس طرح سے انہوں نے بات کو ان لوگوں کی ایک ذاتی ضرورت سے، ان لوگوں کے ایک دنیوی مسئلے سے اٹھا کر اوپر اپنے رب سے متعلق کر دیا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو وہ ظاہر ہے کہ متوجہ ہو گئے ہوں گے، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی بات آگے بڑھا دی، اور دیکھیے کس طرح بڑھائی ہے۔ پھر وہ چونکہ انہی کی بات سننے آئے ہیں، ایک ایک جملے میں وہ کس طرح سے اپنی ذات کا ذکر کرتے ہیں لیکن بات کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے پاس تعبیر جاننے کے لیے آئے ہیں، میرے ساتھ حسن عقیدت ہے، تو اب انہوں نے اپنے علم کے منبع کی طرف اشارہ کر کے بات کو اپنی ذات سے اٹھایا اور اپنے پروردگار سے متعلق کیا۔ آگے دیکھیے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی شخصیت کے اس تعارف کو نمایاں کر دیا جو ان کے ہاں دین کے ترک و اختیار میں پیدا ہو چکا ہے۔
یعنی ایک تعارف تو وہ ہے کہ بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، معاملات بہت اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، آئیے ان سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو وہ ہے، یہاں دنیا میں کھڑے ہیں لوگ، تو پہلے انہوں نے اپنے علم کے منبع کی طرف بات کر کے اپنی ذات سے اٹھا کے ان کو وہاں پہنچایا، اس کے بعد مذہب کے ترک و اختیار کو ایک شعوری مسئلے کے طور پر پیش کر دی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیا غیر معمولی تقریر ہے یہ۔ مذہب عام طور پر آدمی اپنے والدین کے زیر اثر اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابراہیم کا گھرانہ، یعقوب اسحاق کا گھرانہ۔ تو بظاہر تو یہی ہونا چاہیے نا کہ آدمی یہ کہے کہ میں تو ان بزرگوں کے مذہب پر ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی میرا اس گھرانے میں ہونا میرے مذہب کا باعث نہیں ہے، بلکہ میں نے وہ ترک کو اختیار کیا ہے جو شعوری طور پر ہونا چاہیے۔ تو یہ در حدیث دیگراں ان کو توجہ دلائی ہے کہ جب میں نے اس گھرانے میں پیدا ہو کر اس کے مذہب کو اختیار کرنا شعوری طور پر سیکھا ہے، تمہیں بھی یہی سیکھنا چاہیے۔ ایک ہی جملے میں انہوں نے بات یہاں سے نہیں شروع کی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے پاس ایک اچھی روایت ہے، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے، یعنی جانتے بوجھتے چھوڑ دیا ہے، شعوری طور پر چھوڑ دیا ہے۔ پیدا تو وہ اس گھرانے میں ہوئے ہیں، یعنی یہاں چھوڑنے اور اختیار کرنے کا کیا سوال۔ تو جو ان کے باطن کی کیفیت ہے جس پہ وہ شعوری طور پر اس سارے مرحلے سے گزرے ہیں، تو اس میں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس جگہ تھا، میں نے یہاں شعور کو دیکھا ہے، میرے گرد و پیش میں وہی مذہبی روایت موجود ہے جس میں نہ اللہ پر سچا ایمان ہے نہ آخرت پر۔ میں یہاں برسوں سے ہوں، لیکن میں نے شعوری طور پر اپنے آبا کے مذہب کو اختیار کیا اور اس مذہب کو چھوڑ دیا جو میرے گرد و پیش میں ہے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اس سلوک کی طرف اشارہ کر دیا جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے باعث امتیاز ہونا چاہیے۔ یعنی پیدا ہونے کو میں ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس ترک و اختیار سے ہر ذمہ دار آدمی کو گزرنا چاہیے۔ یعنی وہ جائزہ لے اس بات کا کہ جو روایت مجھے ملی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے ضرور ہندو ہو جائے، مسلمان ہی دوبارہ ہو جائے، اس کو تجدید ایمان کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گرد و پیش میں جن لوگوں کے مذہب سے میں آشنا ہوا یہاں مصر میں آنے کے بعد، تو میرے لیے یہ آسان تھا کہ میں انہی کے مذہب کو اب قبول کر لوں یا اسی میں رہوں۔ یعنی میں تو کوئی مذہبی پس منظر 8-10 سال کے نوجوان کا کیا مذہبی پس منظر ہوتا ہے لے کے نہیں آیا تھا، لیکن میں نے سوچ سمجھ کر اپنے آبا کے طریقے کو اختیار کیا ہے اور ان لوگوں کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو پہلا مرحلہ یہی ہے نا کہ اس نے کچھ ترک کرنا ہے، کچھ اختیار کرنا ہے۔ تو ترک و اختیار کو پہلے اپنا مسئلہ تو بنائیے تاکہ اس کے لیے بھی قابل قبول ہو سکے۔ تو آپ دیکھیے کیسے ایک ایک جملے میں وہ انسانی نفسیات کا کتنا عمدہ لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ یعنی وہ تعبیر پوچھنے آئے، انہوں نے کہا ذرا انتظار کر لو، کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا، تعبیر بتا دوں گا۔ یہاں سے بات اٹھائی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ تو بات اپنی ذات سے اٹھائی اور اپنے پروردگار سے متعلق کر دی۔ پروردگار سے متعلق کر دیے تو کیا میں نے پروردگار کو رسماً مانا ہوا ہے، اپنے والدین کی وجہ سے مانا ہے؟ نہیں، میں نے سوچ سمجھ کر اس نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے اور ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ یہ اب تمہید اٹھ رہی ہے، ابھی کچھ نہیں کہا انہوں نے، ان کو اپنے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میں نے جو کچھ چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا ہے، اپنے باطن میں اچھی طرح اس کا تجزیہ کر کے اور علم و عقل کی میزان میں اس کو تول کر چھوڑا اور اختیار کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ مخاطب کو کہیں چڑھ دوڑیں اس پر، تم کیا ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تم تو جو والدین نے کہہ دیا اسی کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو اس سے آپ دوسرے کو حقارت کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔
نہیں، وہ اپنی داستان سنا رہے ہیں، اور اصل میں کیا یہی رہے ہیں کہ تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں اختیار کر رہے۔ وہ ایک پرانی حکایت سنائی جاتی ہے نا کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ آدمی مسجد میں وضو کر رہا ہے اور بالکل ہی غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ تو ایک تو وہی ہے جو ہمارے ہاں کا طریقہ ہے کہ آپ نے جو منہ میں آیا کہہ دیا، کچھ سنا بھی دیں، ساتھ اس کو سخت سست کہتے ہوئے کچھ اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ذرا آپ تھوڑی دیر اگر ٹھہر جائیں، وضو تو آپ نے کر لیا، میں وضو کرتا ہوں، ذرا میری غلطی بتا دیجیے گا مجھ کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح وضو کیا جاتا ہے وہ کیا، ظاہر ہے تنبیہ ہو گئی دوسرے آدمی کو۔ تو انہوں نے بالکل یہی انسانی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے یہیں سے بات کی ہے، یعنی اپنے ترک کو اختیار کا حوالہ دیا، انہیں کچھ نہیں کہا، سوچنے کے لیے بس جگہ چھوڑ دی۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میں نے جو کچھ چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا ہے، اپنے باطن میں اچھی طرح اس کا تجزیہ کر کے اور علم و عقل کی میزان میں اس کو تول کر چھوڑا اور اختیار کیا ہے۔ اس سے اگر غور کیجئے تو انہوں نے یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ خدا پر ایمان کے ساتھ مشرکانہ عقائد کے پیوند کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی مخاطبین ماننے والے ہیں، خدا کا تصور تو سب تہذیبوں میں رہا ہے، لیکن اگر خدا کے ساتھ آپ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی خدا پر ایمان کے ساتھ مشرکانہ عقائد بھی ہیں، تو یہ گویا خدا کو نہ ماننا ہے۔ یہی بات قرآن بھی کہتا ہے۔ اسے اختیار کیا جائے تو ان لوگوں کے طریقے کو لازماً چھوڑنا پڑتا ہے جو خدا کے شریک ٹھہراتے یا خدا اور آخرت پر سچا ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ سچا ایمان، اسی کو وہاں سے سمجھ لینا چاہیے۔ جب قرآن مجید نے یہود کی فرد قرار داد جرم بیان کی ہے تو یہ کہا ہے کہ یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قیامت کے دن کو دنالے کے مانتے ہیں وہ۔ تو یہ سچے ایمان کی، صحیح ایمان کی، صحیح معرفت کی نفی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور شعور کے ساتھ، جانتے بوجھتے، سوچ سمجھ کر کیا کیا ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا مذہب اختیار کر لیا ہے، یعنی یہ مجھے ملا نہیں ہے، یہ میرے لیے میراث نہیں، اختیار کر لیا ہے، میں نے سوچ سمجھ کر اس کو اختیار کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ حوالہ، یعنی انہوں نے جو اپنے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ حوالہ جس انداز سے دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نام ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھے، یعنی یہ انداز نہیں ہے کہ جیسے ان بزرگوں کا تعارف کرانا مقصود ہے، یہ بالکل اسی طرح حوالہ دے دیا ہے جیسے جانی بوجھی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کو بہت سی جگہوں پہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ جملہ، اسلوب اور انداز بتاتا ہے کہ کون سی بات پہلی بار آج کہی جا رہی ہے اور کہاں ایک جانی بوجھی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، زبان اور اس کے اسالیب کو سمجھنے میں اس کی بڑی حیثیت ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سورہ بقرہ کو کھولتا ہے اور اس میں روزے کی آیات پڑھتا ہے، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ روزوں کے فرض ہونے، قرآن مجید کے نزول، قرآن مجید سے رمضان کی مناسبت، روزوں کے بارے میں بعض سوالات کے جوابات دیے گئے، تو خیال کرتا ہے کہ گویا قرآن مجید میں اس کا حکم نازل ہوا ہے اور اس کے بعد لوگوں نے روزے رکھنا شروع کیے۔ لیکن آپ اس کے اندر اتر جائیے تو تھوڑے تدبر کے بعد بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی حکم نہیں دیا گیا، یعنی روزے تو پہلے سے فرض ہو چکے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں اور رمضان ہی میں رکھے جا رہے ہیں، ان سے متعلق بعض باتیں ہیں جن کی وضاحت کے لیے وہ سارا بیان ہے۔ تو ایک شخص اگر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ سورہ بقرہ کی ان آیات سے روزے فرض ہوئے، اور جو شخص اندر اتر جائے گا وہ اٹھ کر کہہ دے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، یعنی روزوں کا ماخذ ابتداً یہ آیات نہیں ہے،
یہ پہلے سے موجود ایک عبادت کا ذکر کر رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ یہی معاملہ نماز کا ہے، یہی حج کا ہے۔ قرآن مجید میں ان سب کا ذکر ہے، لیکن کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے دن ان کی فرضیت کو بیان کر رہی ہو یا ان کا تعارف کرا رہی ہو، بلکہ وہ پہلے سے معلوم معروف لوگوں کے لیے مانی جانی ہوئی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم بھی روز کرتے ہیں، نماز کا ذکر کرتے ہیں، روزے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے اسی طریقے سے اپنے آبا کا حوالہ دیا ہے۔ یہ حوالہ جس انداز سے دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نام ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کا نام لے کر ایک ہی جملے میں پوری دعوت کا تعارف بھی کرا دیا، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، بلکہ وہی پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جو یہ اکابر و مشاہیر یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جیسی شخصیات، جو یہ اکابر و مشاہیر اس سے پہلے پہنچاتے رہے ہیں۔ ان کے مخاطبین نے، جن سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کے مخاطبین نے اس پر کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا، یعنی انہوں نے نہیں پوچھا کہ ابراہیم کون، اسحاق کون۔ اس سے یہ بات مزید واضح ہوئی کہ اس وقت تک جیل کے لوگ جان چکے تھے کہ وہ کس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، یہ بات واضح ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے اس طرح سے بات کو پہلے اپنی ذات سے اٹھا کر اپنے پروردگار سے متعلق کیا، اس کے بعد دین اور مذہب کے بارے میں اس رویے کی نشاندہی کی کہ یہ محض آبا سے لے لینے کی چیز نہیں ہے، اس میں شعوری ترک و اختیار ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں بھی آپ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کو شعور ملا ہے اور ہر آدمی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو مذہب وہ چیز نہیں ہے کہ میرے آبا کا یہی مذہب تھا اور مجھے گھر والوں نے یہی بتایا تھا، اس کو ایک شعوری مرحلے سے گزرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی نشاندہی کی اور اس کے بعد اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا، یعنی بزرگ اس پہلو سے زیر بحث آئے ہیں، اور اس کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان کی دعوت سے، شخصیات سے واقف تھے۔ اب وہ اپنی دعوت سامنے لا رہے ہیں، یعنی اس تمہید کے بعد کہتے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مذہبی مقدمے سے نہیں بات شروع کی کہ شرک حرام ہے یا ممنوع ہے، کہتے ہیں ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں جو کچھ مان رہا ہوں افطرا تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، حماقت میں مبتلا تو نہیں ہو گیا ہوں، ہم کو کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پروردگار کو مانتے ہیں، تو یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس چیز کے بارے میں کوئی تردد ہی نہیں کہ ہم مخلوق ہیں۔ یعنی خالق کون ہے اس میں بحث ہوگی، خالق کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، یہی مٹی ہے، اسی کے اندر خلق کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، خالق کون ہے اس میں بحث ہو سکتی ہے، ہم مخلوق ہیں اس میں تو بحث کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی مسئلہ ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں اور اب مجھے اس سے اوپر اٹھنا ہے، جاننا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو شعوری ترخ و اختیار سے گزرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہلو کو جب سامنے رکھو گے تو پہلا سوال کیا پیدا ہوگا؟ یہی پیدا ہوگا کہ ہم کو اپنے پروردگار کے بارے میں اگر وہ ہے تو وہی بات کہنے کا حق ہے، وہی بات کہنے کا حق ہے جو ٹھیک اور سچی بات ہے۔ پروردگار کے بارے میں بے سوچے سمجھے بعض باتیں کہہ دینا، جو چیز منہ میں آ گئی وہ اس کی طرف منسوب کر دینا، اپنی طرف سے پورا ایک مذہب بنا لینا، ایک پوری ما بعد طبیعت اپنے تخیلات کی بنیاد پر تجویز کر دینا، اس کا حق نہیں ہے ہم کو۔ یہاں سے انہوں نے استدلال شروع کیا ہے، یعنی حق پیدا ہی اس وقت ہوگا جب استقرار حق کے صحیح اصول پر ہوگا۔ تو مجھے کس چیز کا حق ہے؟ یعنی میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے ظاہری اور باطنی حواس ہیں، ان کی بنیاد پر اپنے مشاہدے کو بیان کرنے کا حق ہے، یہ میرا حق ہے، اس لیے کہ اس کے ذرائع میرے پاس بھی موجود ہیں، میرے مخاطبین کے پاس بھی موجود ہیں۔ مجھے عقلی استنباط کا حق ہے،
اس لیے کہ میرے مخاطبین بھی یہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور یہ میرے علم کا مانا ہوا ذریعہ ہے۔ مجھے تاریخی شہادت پیش کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم سب لوگ اپنے اس ماضی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی بات میں علی وجہ البصیرت مانتا یا سمجھتا ہوں تو حق ہے۔ یہ کس نے حق دیا ہے کہ ہم اللہ کے شریک ٹھہرائیں؟ تو یہ انہوں نے یہاں سے بات شروع کی، گویا استدلال پر استدلال کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا رشتہ باندھتے جاتے ہیں۔ ہم کو حق نہیں، ما کان لنا، ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کے شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے اتنا ہی جملہ ہے، کس بات پہ اللہ کا فضل ہے؟ اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ مخاطب خود غور کر کے سمجھے۔ میں نے کھول دیا اس کو، پیچھے انہوں نے ذکر کیا نا کہ میں نے ترک و اختیار کے ایک مرحلے سے گزر کر یہاں جو مذہب میرے گرد و پیش کا اس کو چھوڑا ہے، اور میں نے اپنے آبا کے طریقے کو اختیار کیا ہے، تو آبا کا حوالہ دیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے۔ یعنی یہ حقیقت کہ اس کائنات کا تنہا ایک ہی خالق ہے، یہ پیغمبروں کے ذریعے سے واضح ہوئی ہے۔ اس میں بعض اوقات استدلال غلط بیان کر دیا جاتا ہے، استدلال کو آخری درجے میں صحیح ہونا چاہیے، نتیجہ آپ کے حق میں نکلے یا آپ کے خلاف نکلے۔ تو اس دنیا میں جو ذرائع علم ہم کو میسر ہیں، ان میں ہمارا مخلوق ہونا ایک وجودی حقیقت ہے۔ وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آفتاب ہے آسمان پر، اس کو استدلال سے ثابت نہیں کیا جاتا، وہ تو مل گیا ہے، میرا اپنا وجود ہے، آپ کا وجود ہے۔ تو یہ بات کہ میں مخلوق ہوں، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے، یہ عقلی استنباط ہے، ہونا چاہیے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کا خالق نہ ہو۔ خالق کون ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا، کوئی قانون ہے، مٹی ہے، ضابطہ ہے، اتفاق ہے، کون خالق ہے؟ یہ پیغمبروں نے بتایا ہے۔ اس کو انسان خود نہیں دریافت کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ وہ خالق کیسا ہے، کیا اس نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے، نہیں بنایا، یہ سب پیغمبروں کا دیا ہوا علم ہے۔ اس فضل پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن، اب یہ دیکھیے کیا کہا، یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دیا، اس جملے کو مقدر کر دیا، لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ تو یہ بات کون مانے گا؟ وہ جو شکر گزار ہوگا۔ اس کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا، لیکن نتیجہ بیان کر دیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے، کھول دیجئے اس کو، کیا اعلیٰ استدلال ہے۔ یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہوتا، کائنات کو دیکھا ہوتا، اس کائنات میں ملنے والی نعمتوں کو دیکھا ہوتا، زندگی کو صحیح زاویے سے سمجھا ہوتا، تو شکر گزار بنتے۔ شکر گزار بنتے تو کبھی تمرد، سرکشی، بے نیازی اور غفلت اختیار نہ کرتے، اور شکر گزار بنتے تو اپنے مخلوق ہونے کے سوال کا جواب سب سے پہلے پانے کی صحیح کرتے، اور جب صحیح کرتے تو اسی نتیجے تک پہنچتے جس پر پہنچے ہو، یعنی ہونا چاہیے، اور پھر نظر اٹھاتے تو سامنے پیغمبر نظر آتے، اور تم اللہ کے اس فضل کے اوپر پھر شکر گزار ہوتے۔ یہ پوری بات ہے، دو تین جملوں کے اندر کیا بلاغت کے ساتھ سمیٹ دی ہے۔ یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ دعوت کی تقریر ابھی جاری ہے، یہ دنیا کی دعوت کی تقریروں میں ایک بے مثال تقریر ہے۔ اس کے اندر جملے تو 5-7 ہی ہیں، لیکن ایک جہان معنی یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگلی نشست میں بات کریں گے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔